ناظرین، کائنات کی بڑی بڑی چیزیں اپنے جمال و جلال اور اپنی نفع رسانی کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں۔ عام طور پر چھوٹی چیزوں کو حقیر سمجھ کر اہمیت نہیں دی جاتی، اور پھر مکھی جیسی چھوٹی چیز کے لیے کسے فرصت ہے کہ اس میں سوچ بچار کرنے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کے جلوے صرف پہاڑوں، سمندروں، مویشیوں اور بلند و بالا درختوں میں ہی نظر نہیں آتے، بلکہ ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی بھی اس کی حکمتوں کی تجلی گاہ ہے۔ ناظرین، اس کے مختصر سے چھتے میں بھی کرشموں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ذرا سا چھتے کو دیکھیے، کس مہارت سے اس کو مسدس خانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جن کے تمام اضلاع اور تمام زاویے بالکل مساوی ہیں۔ کوئی ماہر انجینئر بھی مستر اور پرکار کے بغیر ایسے مسدس زاویے نہیں بنا سکتا۔ پھر اس کے مختلف حصوں پر نظر ڈالیں، کہیں تو نومولود بچوں کی قیام گاہ ہے، کہیں شہد کا ذخیرہ کیا جا رہا ہے، کہیں موم تیار ہو رہا ہے اور کہیں خوراک کا گودام ہے۔ پھر اس حیران کن نظم و نسق کو دیکھیے، جس کے ماتحت یہ کثیر التعداد مکھیاں یہاں آباد ہیں۔ کسی متمدن ملک کی بہترین تربیت یافتہ فوج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ناظرین، ان میں ایک مکھی سب کی سردار ہوتی ہے اور دوسری مکھیاں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں اور اس کے حکم بجا لانے میں ذرا سی کوتاہی نہیں کرتی۔ بعض خوراک لانے کے لیے متعین ہیں، بعض پہرے دار ہیں۔ کیا مجال کہ کوئی اجنبی اندر قدم بھی رکھ سکے؟ جو خوراک لانے پر مقرر ہیں وہ چھتے سے دور دراز مقامات پر اڑ کر جاتی ہیں، وہاں سے مختلف پھولوں، کلیوں، کونپلوں اور پتوں کا رس دن بھر چوستی ہیں، اور پھر نہ راہ بھولتی ہیں، نہ لیٹ ہوتی ہیں، اور نہ فرض کو انجام دینے میں کسی کاہلی کی روادار ہیں۔ پھر جس حکمت و خوبی سے پھلوں سے چوسے ہوئے رس کو شہد بناتی ہیں، وہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان اپنے کمال اور صنعتی ترقی کے باوجود کوئی ایسی مشینری تیار نہیں کر سکا اس کے ذریعے وہ پھلوں وغیرہ کے رس سے شہد جیسا جوہر کشید کر سکے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ اس چھوٹی سی مکھی کو یہ مہارت اور کمال کس نے سکھایا؟ یہ باقاعدگی، نظم و نسق کی پابندی، اپنے فرائض کی ادائیگی، اپنے امیر کی اطاعت، یہ فنی نزاکتیں اور اس پیچیدہ کام کو انجام دینے میں اتنی نفاستیں، یہ سب چیزیں اس حیوان کو کس نے تعلیم کی؟ قرآن کریم بتاتا ہے کہ اے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تیرے رب کی تعلیم ہے، اور اسی نے یہ سارے گر، یہ سارے قاعدے اور طریقہ کار اس مکھی کو سکھائے ہیں۔ اس کی دی ہوئی سمجھ سے وہ شہد جیسی نعمت بنا کر انسان کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ اس شہد میں تمہارے لیے شفا ہے۔ کسی حاذق طبیب یا ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ ذرا سی مکھی جو لعاب تیار کرتی ہے اور مختلف پھولوں سے جو جوہر کشید کرتی ہے، وہ کتنی لا علاج بیماریوں کے لیے اکسیر ہے، اور اس کے استعمال سے باذن خدا شفا ہوتی ہے۔ شہد ایک قدرتی میٹھا آبی مادہ ہے جسے شہد کی مکھی ایک قسم کے پھولوں، یونی فلورل یا مختلف اقسام کے پھولوں، ملٹی فلورل یا پھر کبھی کبھی مختلف پودوں میں پیدا ہونے والے کیمیائی آبی مادہ نان فلورل سے تیار کرتی ہے۔ ناظرین، دنیا کے وہ علاقے جہاں عمریں طویل ہوتی ہیں، ان کے سروے کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کی وجہ سادہ ہضم غذا اور دودھ و شہد کا استعمال ہے۔ اس سلسلے میں روس کی مثال ہے، جہاں بعض علاقوں میں لوگوں کی عمریں 150 برس تک ہوتی ہیں۔ شہد کا استعمال امراض کے خلاف قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور طویل عمری کا سبب ہے۔ ناظرین، شہد جیسی مفید چیز اور شہد سے علاج کی اہمیت کے باوجود
اسے ہمارے معاشرے میں وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جس کا یہ بجا طور پر مستحق تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جام، جیلی اور مکھن کی بجائے شہد ہمارے گھروں میں ناشتے کی میز کی زینت اور ہمارے معاشرے کا کلچر بنایا جاتا۔